وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر دیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا، تو پھر ہمارا مستقل اور ازلی دشمن ابلیس ہمارا کیوں دشمن بن گیا؟ وہ مستقل ہمارا دشمن ہے، عدو مبین ہے، ہمیشہ کے لیے۔ ابلیس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف انسان کی مخالفت ہے، عداوت ہے۔ وہ ہمارا کیوں دشمن بن گیا؟ وہ انسان کا دشمن کیوں بن گیا؟ تو یہاں پہ بنیادی طور پر ہمیں یہ بات سامنے رکھنا ہوگی کہ تین بڑے گروہ ہیں۔ ایک ہے انسانوں کا، دوسرا ہے ملائکہ کا، فرشتوں کا، تیسرا ہے جنوں کا۔ ان تینوں گروہوں کے، تینوں نسلوں کے، ان کی اپنی اپنی فطرتیں ہیں، اپنی اپنی طبیعتیں ہیں۔ انسان کی جبلت اور فطرت بالکل مختلف ہے، فرشتے کی جبلت اور فطرت بالکل مختلف ہے، اور جن کی ان دونوں سے بالکل مختلف ہے۔ جہاں تک فرشتے کی جبلت اور فطرت ہے، اسے نور سے پیدا کیا گیا، اور اس کے اندر طبعی اور فطری طور پر لطافت رکھی گئی، اور ان کی فطرت یہ ہے جس طرح قرآن کریم نے بیان کیا ہے، لا یعصون ما امرهم اللہ ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتوں کی یہ فطرت ہے کہ وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے ہر حال میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہی کرنی ہے۔ بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی غذائی رب کی عبادت ہے۔ ان کی جس طرح ہم سوتے ہیں، جاگتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، دیگر ہمارے ان تمام تر مصروفیات کی جگہ فرشتوں کی مصروفیات صرف اور صرف اللہ کی تسبیح اور تقدیس ہے۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہیں تیری تقدیس بیان کرنے والے، تیری تسبیح بیان کرنے والے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ اسی طرح جن جو ہیں اس کو پیدا آگ سے کیا گیا، اور آگ کی فطرت جلانا ہے۔ آگ کی فطرت میں تپش ہے، حدت ہے، اس کی فطرت اور طبع کے اندر وہ لطافت، وہ نرمی نہیں ہے جو ملائکہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح جو انسان ہے، آدمی انسان، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مٹی کی جو فطرت اور اس کی جو طبع ہے وہ یہ ہے، عاجزی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ فلاں بندہ بڑا ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یعنی جھکنے والا، عاجزی اختیار کرنے والا۔ دوسری بات یہ ہے، ابلیس کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں تو اس کا مادہ ہی ہے ابلس یبلسو، اس کا معنی مایوس ہونا۔ ابلیس پہلے دن سے ہی مایوس ہے، مایوسی کا شکار ہے۔ اور اگر اس کے دوسرے نام پہ غور کریں، جس طرح شیطان ہے، جس کا مادہ شیطن یا شیطنت ہے، تو شیطنت کا معنی ہی خباثت ہے۔ یعنی ابلیس کی، شیطان کی فطرت کے اندر خباثت اور مکاری رکھی گئی ہے، جس سے انسان بھی مبرہ ہے اور فرشتے بھی مبرہ ہیں۔ تو ابلیس کی فطرت کے اندر، اس کی بناوٹ اور اس کی تخلیق کے اندر خباثت اور مکاری رکھی گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابلیس چونکہ جنوں میں سے ہے، یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا،
تو ابلیس کو یوں کہہ لیں کہ اللہ نے پرموٹ کر کے ترقی دے کے فرشتوں میں شامل کیا. بڑا عبادت گزار تھا، بڑی اس نے عبادت کی، بڑی بندگی کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پرموشن دے دی اور اس کو فرشتوں میں شامل کر لیا. بنیادی طور پر یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا. تبھی تو جب فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ بھی ان میں شامل تھا، اس حکم میں شامل تھا. اور فرشتوں نے اپنی فطرت کے مطابق، جو فطرت میں لطافت تھی اس کی بنا پر انہوں نے سجدہ کر لیا. اور ابلیس کی فطرت کے اندر وہ چیز نہیں تھی، اس نے انکار کر دیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس کو پرموشن ملی تھی، اس کو بنایا گیا تھا، وہاں لایا گیا تھا، تو وہ گھمنڈ میں آ گیا کہ میں چونکہ بہت زیادہ عبادت کر کے اس مقام تک پہنچا ہوں تو یہ میرا اپنا کسبی منصب ہے، میں نے محنت کر کے یہ حاصل کیا ہے. حالانکہ فطرتاً ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. جس طرح کی ایک اور قرآن کریم مثال موجود ہے کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بندی، بڑی عبادت گزار تھی، اتنی عبادت کرنے والی، اتنی اللہ کو راضی کرنے والی کہ اللہ کی طرف سے اس کو تنہائی میں، خلوت میں وہ نعمتیں عطا ہوتی تھی جو عام بندے کو عطا نہیں ہو رہی تھی. اور جب ان سے پوچھا گیا، زکریا علیہ السلام نے سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے سارا کچھ آ گیا؟ تو مریم علیہ السلام نے وہاں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میری اپنی کمائی ہے اور میری عبادت کے نتیجے میں مجھے ملا ہے اور میرے سجدوں کے نتیجے میں مجھے ملا ہے، بلکہ کہا تھا کہ ہوا من عند اللہ، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو وہاں پہ انسان کی معصوم فطرت دیکھیے کہ سب کچھ اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، اور یہاں اس کی فطرت دیکھیے کہ فطرت کے اندر گھمنڈ موجود ہے. کہ جب کہا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ میں تو اس کو سجدہ کر ہی نہیں سکتا، میں اس سے اعلیٰ ہوں، بڑا ہوں، افضل ہوں. یہ بھی ایک وجہ ہے انسان کے عدلی دشمن ہونے کی. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے متعلق بتایا کہ میں ایسا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور پھر اس کے قواعد بھی بتا دیے کہ یہ ایسا ایسا انسان ہوگا اور یہ اس کو عزتیں ملیں گی، یہ اقتدار اور اختیار ملے گا، تو وہاں ابلیس یہ توقع کر رہا تھا کہ یہ مقام مجھے ملنا چاہیے. اب اس کو یہ نہیں ملا تو وہ ازلی طور پر انسان کا دشمن ہو گیا. جس کی مثال یہاں پہ میں یہ عرض کروں گا کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، تو وہاں پہلے سے تمام قبیلے عبداللہ بن ابی کو سردار بنانے والے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو تمام قبیلوں نے، مسلمانوں نے تو سردار بنانا ہی بنانا تھا، تمام قبیلوں نے بالاتفاق نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور قائد تسلیم کر لیا. تو اس کے اندر جو طلب جاں موجود تھی عبداللہ بن ابی کے اندر، وہ جو امید لگا کے بیٹھا، اس کی امیدوں میں پانی پھر گیا، تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے دشمن بن گیا اور منافقت کرنے لگا. تو اس طرح ابلیس بھی جب اس کی امیدوں پہ پانی پھر گیا، جب وہ مایوس ہو گیا، جب اس کو وہ جو اس کی خواہش اور طلب تھی اس کو نہیں مل رہا تھا، تو وہ ابدی اور ازلی دشمن بن گیا، تو ہمیشہ کے لیے ملعون اور مردود قرار دے دیا گیا.